لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لے آئے، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے بٹھایا، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، دینی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور ہم اپنے گھر میں جب کسی سے ناراض ہو نا، پھر اس کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں بلاتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی مجلس میں، جس میں ایمان اور یقین کی بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، آخرت کے شوق کو بڑھانے والی بات ہوگی، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے والی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بابرکت اور ایسی قیمتی اور ایسی نورانی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریک فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جب بھی کہیں دینی مجلس میں شرکت کا موقع ملے، چاہے بیان ہو، گشت ہو، تعلیم ہو، نکاح کی مجلس ہو، کوئی بھی دینی مجلس ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جی میں اس لائق نہیں تھا کہ یہاں بیٹھتا، آپ مجھے کوئی میرا کام لے آتے، بیمار کر دیتے تو میں کیا کر سکتا تھا، لیکن آپ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، ہمت دی، دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ جو وقت دینی مجلس میں گزرتا ہے نا، یہ وقت اچھی جگہ لگ جاتا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں ہر وقت کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب محفوظ کر لیتے ہیں. تو ابھی فرشتوں نے یہ بھی لکھ لیا ہوگا کہ یہ لوگ عشاء کے بعد کا وقت ہے اور اللہ کے دین کی مجلس میں اپنی اصلاح کی نیت سے
کہ میری آخرت بن جائے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے. ہر ایک اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھے کہ نہ، اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ آخرت کی محبت بڑھ جائے، نیک اعمال کا شوق بڑھ جائے، نیک اعمال کی رغبت بڑھ جائے، نیک اعمال کی طلب بڑھ جائے. کیسے کیسے لوگ ہمارے یہاں اپنے اوقات کو وصول کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گزشتہ کل رات میں ایک شخص کے بارے میں ان کے بیٹے سے بات چیت ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ ساری داستان ہوئی کہ میرے ابا اللہ کا قرآن بہت پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آئندہ کل میں صورت میں ہوں، انشاءاللہ آپ کے ابو سے ضرور ملاقات کے لیے آؤں گا. وقت بھی طے کر لیا کہ 3 بجے کے قریب آؤں گا میں. الحمدللہ میں اپنے وقت پر پہنچ گیا. انہوں نے بھی فون کر دیا کہ ابو مولانا آئے ہیں، آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے، ان سے دعا کروا لیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نعمت دی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبی رکھی ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں مشورہ کیا جاتا ہے. کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ کہ ہر ایک کی صلاحیت کا استعمال ہو. شہد کی مکھی جب ہر ایک مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے اور سب یہاں آ کر اس کو جمع کرتی ہیں، تب جا کے شہد بنتا ہے اور شہد میں شفا ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ مشوروں میں خیر ہوتی ہے. ہمارے گھر کے کام کاج مشورے سے ہونے چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی چیز لانی ہے، فریز لانا ہے، کوئی چیز لانی ہے، ایک مرتبہ مشورہ ہو جائے. آئندہ کل کھانے میں کیا بنے گا، مشورہ ہو جائے. آئندہ کل تعلیم کون کرے گا، مشورہ ہو جائے. 6 صفات کون کرے گا، مشورہ ہو جائے. ایک بار مشورہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم سب نے مل کر کے ایک مشورے سے ایک کام کیا ہے. تو الحمدللہ وہ چچا سے میری ملاقات ہوئی. ان کے پاس آج دوپہر میں جا کر بیٹھا. میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ میں دعا کے لیے آیا ہوں. آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی طرح قرآن شریف زیادہ پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. لیکن وہ ساری بات تو سنتے رہے، اپنی کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ اگر بتائیں گے تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی. پھر ہم کیا، آپ خود تو نہیں بتا رہے ہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اور میں آیا آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ قرآن شریف کے پڑھنے کا شوق اور طلب اور جذبہ ایک ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنی داستان سنائی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. 92 سے روزانہ میں ایک منزل پڑھتا ہوں، روز بلا ناگا. سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو. کبھی ساپوتارہ گھومنے بھی گئے ہو نا، وہاں میری یہ منزل چھوٹتی نہیں ہے. روز ایک منزل. 92 سے میں تعجب کر رہا ہوں. 91 کی تو میری پیدائش ہے. کیسے استقامت والے لوگ ہیں. آج 30 سال ہو گئے، 30 ایئرس ہو گئے، لیکن ایک حق بات سمجھ میں آئی، ایک بات سمجھ میں آئی. اللہ کے قرآن سے محبت ہو گئی، اللہ کے قرآن سے پیار ہو گیا، عاشق قرآن ہو گئے. کیا زندگی کے 30 سال گزارے. کبھی 5 پارے، کبھی 6 پارے، کبھی 7 پارے. کہا بیٹا جمعہ کے دن پہلی منزل، سنیچر کو دوسری، اتوار کو تیسری، پیر کو چوتھی، منگل کو 5ویں، بدھ کو 6ٹھی، جمعرات کو الحمدللہ میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جمعہ سے کنٹینیو کرتا ہوں.
تو میں نے کہا میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن شریف کے پڑھنے کا شوق آپ کو کیسے لگا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں 92 سے پہلے آپ نے کیسے پڑھنا شروع کیا؟ کوئی بات دل پہ لگی؟ کیا بات دل پہ لگی؟ تو کہا بیٹا میں 92 سے پہلے بھی میں 7 دن میں ایک قرآن پڑھتا تھا پابندی سے، 92 کے بعد بھی 7 دن میں ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ جو میں ہر ہفتے قرآن شریف ختم کرتا ہوں تقریباً اس کو 51 سال کے قریب ہو گئے۔ میری عمر جب 15 سال کی تھی جب سے مجھے شوق تھا قرآن شریف کے پڑھنے کا، میں قرآن شریف بہت پڑھتا تھا۔ تو بیٹا میں قرآن شریف اس وقت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک حافظ صاحب کا نام لیا کہ 92 میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بہت سے صحابہ کرام بلکہ اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، کیا بہتر ہو کہ آپ تو 7 دن میں قرآن ختم کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے کبھی 5 پارے کبھی 6 پارے اگر آپ صحابہ کی نقل اتار لیں، امید ہے خدا آپ کا حشر صحابہ کے ساتھ کرے گا۔ تو کہا اس وقت سے میں نے ایک ترتیب بنائی اور میں منزل پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ 1 منٹ میں انہوں نے اپنی ساری ترتیب بتا دی۔ پھر مجھے کہا مولانا آپ شروع کرو، قرآن شریف کے پڑھنے میں بہت مزہ ہے، بہت لذت ہے، یہ ایک چاشنی ہے، یہ اوریجنل جو نیرا آتا ہے نا اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو قرآن شریف کے پڑھنے میں مزہ ہے۔ A1 کا کوکو رکھا ہوا تھا، کہا کہ مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ قرآن شریف کی تلاوت کے سامنے یہ پھیکا ہے، آپ مزہ چکھ لو۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت بند کروں۔ کبھی بچے کہتے ہیں، کبھی بیوی کہتی تھی کہ اب تو بند کرو، اب تو بند کرو۔ رات میں کتنی دیر ہو جاتی ہے، میں قرآن شریف پڑھنا بند نہیں کرتا، دل چاہتا ہی نہیں کہ میں قرآن شریف بند کروں، مزہ آ رہی ہوتی ہے، لذت آ رہی ہوتی ہے۔ ارے ہم لوگ آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں، یہ خدا کے عاشق لوگ اللہ کا قرآن ہر آیت مزے لے لے کر پڑھتے ہیں، ان کی بات کی مٹھاس، وہ لذت۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ چچا بہت مزہ آتی ہے؟ بولے مولانا کیا بتاؤں آپ کو، بہت مزہ، بہت لذت، اس لیے ہمیں دنیا کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کھانے پینے میں وہ مزہ نہیں، وہ لذت نہیں جو قرآن شریف کی تلاوت میں مزہ ہے۔ لیکن بیٹا ایسا نہ ہو 1 دن 2 پارے پڑھ لیے اور دوسرے دن کچھ بھی نہ پڑھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پابندی سے روزانہ استقامت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو میں ان کو پوچھنے لگا کہ بھائی کیسے کرنی چاہیے، کتنا کرنا چاہیے؟ تو وہ اللہ کے بندے منزل سے کم کی بات کرنے ہی تیار نہیں۔ میں نے کہا انہوں نے منزل کا مزہ چکھا ہے، روز ایک منزل۔ اخیر تک انہوں نے کوئی مثال ایسی نہیں دی کہ پتا چلے کہ ایک منزل سے کم پڑھو۔ دل لگ گیا نا قرآن شریف کا، فائدہ دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، کہا بیٹا بہت فائدہ، بہت فائدہ۔ زندگی کی کئی تمنائیں، کئی ضرورتیں، کئی چاہتیں، کئی سوچ اللہ ویسے ہی پوری کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ کل رات ارادہ ہوا تھا نیرا پیوں، پتہ ہے کہ ابھی رات میں کون نیرا لائے گا؟ فوراً ایک بچہ آیا کہ ابو میں آپ کے لیے نیرا لے کر آیا۔ تو خلاصہ یہ کہ سمجھ گیا، دل میں بات آئی تھی، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ میری بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایسے دل میں بہت سی بات آتی ہے، اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ کئی کتنے سال ہو گئے دنیا کمانے کی فکر سے بھی خدا نے مجھے آزاد کر دیا۔ میرے بچے اب محنت کر لیتے ہیں، کما لیتے ہیں کم عمری سے، ماشاءاللہ بزنس بھی بڑا اچھا چل رہا ہے مولانا، سب چیز بحال چل رہی ہے، بہتر چل رہی ہے۔ اور اچھی عجیب بات یہ کہ اللہ نے برکت دی ہوئی ہے۔ وہ کیسی برکت؟ کچھ وقت پہلے ہماری ایک بیکری تھی تو میرے ابو نے اس بیکری سے گھر میں 26 لوگوں نے حج فرض کیا اور 26 لوگوں کا نکاح ہوا گھر کے، ہم بھائیوں کا، بہنوں کا، چچا کے بیٹوں کا، ایک چھوٹی سی بیکری سے 26 لوگ حج کے لیے گئے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ 26 لوگوں کا نکاح ہوا۔ پھر بات سمجھ آئی، جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہاں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔
مجھے کہنے لگے بیٹا ہمارے گھر میں ایک جگہ ہے باری کے قریب, وہ جگہ مجھے پسند ہے, وہاں بیٹھ کے میں قرآن زیادہ پڑھتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اس جگہ بیٹھ کر میں نے 2000 کے قریب قرآن پڑھ لیا. 1800 سے اوپر تو پڑھ ہی لیے, لیکن میرا انداز یہ ہے کہ میں نے 2000 کے قریب قرآن ختم کیے. وہاں بیٹھ کے میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا ہوں. مجھے بہت شوق, بغیر قرآن کے مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے قرآن شریف چاہیے. میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں, 4 رکعت پڑھتا ہوں, پھر قرآن. ایک مسجد ہے سورت میں, اس کے چابی میرے پاس, یہ بولے اس کا دروازہ میں ہی کھولتا ہوں, پھر قرآن. اشراق تک قرآن, تقریباً کبھی 8 بجے کبھی 8:30 بجے قرآن. بہت مزہ آتی ہے, جی کرتا ہی نہیں کہ میں قرآن بند کروں, جی چاہتا ہے میں پڑھتا ہی چلا جاؤں, میں پڑھتا ہی چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ بھی عجیب و غریب توفیق عطا فرماتے ہیں. جب طلب ہوتی ہے نا تو اللہ توفیق عطا فرماتے. کہا ابھی میں 4 مہینے لگا کر آیا کچھ وقت پہلے. میں نے کہا پھر؟ بولے کوئی بات نہیں, سارے اعمال میں شریک ہوتا, اور جیسے ہی فری ہوتا تو ایک کونے میں بیٹھتا تھا, وہاں میں فوراً اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تھا. جماعت کے ساتھی لوگ کہتے تھے ہم سے بات چیت تو کرو. میں کہتا تھا بھائی میں تو جماعت میں وقت ضائع کرنے, ٹائم پاس کرنے, بات چیت کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں. میں تو قرآن پڑھنے آیا, اپنے اوقات کو وصول کرنے کے لیے آیا, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں جماعت میں. تو میں جلدی کسی سے بات چیت نہیں کرتا. مولانا کیا مطلب بات چیت کر کے, وقت تو گزر ہی گیا. پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا, مولانا کیا پتا کون سا پل آخری پل ہو, اور کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو, اور کون سی سانس آخری سانس ہو. بولے ابھی میں بیٹھا ہوں, کیا پتا باہر جاؤں انتقال ہو جائے, موت کا تو کچھ پتا نہیں ہے. بولے ایک مرتبہ میمن جماعت قبرستان میں اور ایک ساتھی اندر تھے, وہ ساتھی باہر نکلے, باہر نکل ہی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. بولے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ. کیوں؟ وہ آخری پل تھا, موت کا وقت آ گیا, چلے گئے. کیا پتا کون سا پل اپنا بھی آخری پل ہوگا, ابھی تو کمائی کا وقت ہے. اور ایک عجیب مثال دی جس کا خلاصہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیزن آتی ہے تو تاجر لوگ اپنی ساری محنت آگے پیچھے کر دیتے, پورا فوکس دکان پہ کر دیتے. کیوں؟ سیزن ہے, مختصر وقت کے لیے ہے, کمائی کا وقت ہے. تو کہا مولانا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. یہ سارے قبرستان والوں کی سیزن ختم ہو گئی, ابھی ہمارے پاس سیزن ہے, ایک وقت ہے, سانس چل رہی ہے, آخری پل آیا نہیں ہے. بولے ہم نے دیکھا شادی میں 2 آدمی کی داستان سنائی, کھا کے نکل رہے تھے اور انتقال ہو گیا. انہوں نے سوچا تھا کہ شادی میں کھانے جاؤں گا اور ابھی کھا کر میں باہر نکلوں گا نہیں, اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا. تو کیا پتا کون سا پل آخری پل ہو, کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو. اس کے بعد ایک اور عجیب بات بتائی. بولے مولانا آج تو ایک وقت کی چائے نہ ملے نا, پھر انسان کا سر چڑھ جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کو کچھ چیز چاہیے. بھئی کیا ہوا آپ کو, کیوں بے چین ہو, کیوں پریشان ہو؟ کہا یار آج صبح کی چائے نہیں ملی. اچھا آج مجھے اخبار نہیں ملا. مولانا کیا آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت نہ ہوئی ہو تو وہ بے چین ہو گیا ہو کہ آج میری قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی؟ بولے میں درمیانی بات میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو وصول کرو. آپ کو تو پتا ہے نا قرآن کے ایک ایک حرف پہ کتنی نیکی ملتی ہے. میں کہا جی, جو بغیر وضو کے ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکی, اور وضو کے ساتھ پڑھے اس کو 25 نیکی, اور نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو اس کو ایک حرف پہ 50 نیکی, اور جو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کو ایک حرف پہ 100 نیکی. ابھی ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی ہوگی, الحمد پڑھا تو الحمد پہ 500 نیکی. لیکن انسان کو پتا نہیں ہے, دکھتا نہیں ہے, پورا ایمان غیب پہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں, میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. ارے امریکہ دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں ہے. کہا ہے. کس نے کہا؟ کہ دنیا کا نقشہ بتا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ہے. جب پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے, آخرت کی زندگی برحق ہے, تو امریکہ سے زیادہ آخرت کا یقین رکھو کہ آخرت کی زندگی برحق ہے, زندہ ہونا ہے, اللہ سے ملاقات ہونی ہے.
اپنی کچھ ترتیب بناؤ، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب میں تو سمجھا کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں تو پورا دن نکل جاتا ہوگا، مجھے کہا نا 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 نا، جتنا ہو سکے اتنا جلدی بہت اچھی طریقے پر ایک منزل پڑھ لیتا ہوں، منزل کے علاوہ بیٹا روزانہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا معمول ہے، اس میں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں، ناگا نہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول ہے، روزانہ 2.5 پارے کے قریب، وہ الگ منزل کے علاوہ 2.5 پارے۔ میں نے کہا آپ تو ایک منزل کہہ رہے ہیں، بولے منزل ترتیب سے پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ روز کے معمولات میں ہے، سورہ تبارک پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کتنی سورتیں بتائی کہ یہ تو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا کا قرآن ختم ہوتا ہے اور وہ اللہ اللہ تسبیح ذکر وہی کرتے رہتے ہیں، ابا دکان پر زیادہ کچھ نہیں کرتے، وہ کوئی چیز چاہیے تو دے دیتے ہیں اور پیسے گن کے دے دیتے ہیں، گراہک کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری فکروں سے نجات دے دی، آزاد کر دیا، خدا نے بہاروں والی لائف دے دی۔ اب ابا کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں، بچے خدا نے فرما بردار دے دیے، بچے صاف کام کر لیتے ہیں، اور باپ بھی بڑی منہ بھر کے تعریف کر رہے تھے، جو بھی چیز چاہیے بچے لے آتے ہیں۔ بات سمجھ آئی جو اللہ کا ہوتا ہے سب لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آج اکثر ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں، ہمارے کہنے پر چلتے نہیں، ہمارے اشارے پر چلتے نہیں۔ جب چھوٹے تھے ہم جیسا کہتے تھے ویسا کرتے تھے، اب بڑے ہو گئے تو اپنا دماغ زیادہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہ آوے ہمیں ایسا کرنا ہے۔ تو اکثر ماں باپ کا دل دکھتا ہے، تو کہنے لگے کہ بیٹا الحمدللہ میں 1000 دفعہ استغفر اللہ بھی پڑھتا ہوں۔ 4 مہینے ابھی جماعت میں گیا تھا، کیا کرتا، پہلے ہی دن پورا قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ پورا قرآن، سورج سے ہی جماعت گئی تھی، بولے پوری داستان سنائی، 4 مہینے کی جماعت۔ دوسرے دن میں 24 پارے پڑھ لیے، ہمارے امیر صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی تھوڑا سا آپ آرام بھی کر لیا کرے، رات میں 1-1 بج جاتا ہے، آپ سوتے نہیں۔ امیر صاحب اٹھ تو جاتا ہوں 3:30 بجے، سب سے پہلے میں ہی اٹھتا ہوں، سب کو میں ہی اٹھاتا ہوں تہجد میں، کم نیند میں اللہ برکت بھی دے دیتا ہے۔ ہاں جب شوق ہوتا ہے نا، طلب جذبہ کہ مجھے آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بیٹے نے کہا فجر کی نماز میں کتنی مرتبہ کبھی امام صاحب کی بھول آتی ہے تو لقمہ ابا ہی دیتے پیچھے سے، حافظ نہیں ہے، مجھے کہا کہ آپ پڑھو کوئی بھی آیت، اس کے آگے کی میں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات دن قرآن قرآن قرآن، کوئی دن ناگا نہیں قرآن شریف کی تلاوت کا۔ پھر کہا بیٹا الحمدللہ یہ 4 مہینے میں نے 42 قرآن ختم کیے، 42 اللہ نے کروائے، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے میرا دھیان لگا دیا، قرآن کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتی۔ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، 6 سال ہو گئے، شادی کے بارے میں سوچئے، مولانا شادی انسان کرتا ہے دل لگانے کے لیے، میرا دل ہی لگ گیا ہے اللہ کے قرآن سے۔ اور جب میری بیوی تھی اس وقت بھی میں اپنے کام خود کر لیا کرتا تھا، کبھی کپڑے میں کوئی پیون لگانے کی ضرورت ہو سوئی ڈورا لے کے میں خود کر لیتا تھا، میں اپنا کام خود کر لیتا ہوں، اور میں رات دن اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، میرا دل لگا ہوا ہے، اس لیے اب میرا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میرے بچے میرا خیال کرتے ہیں، اور میں رات دن قرآن میں لگا رہتا ہوں، مجھے مزہ آتی ہے قرآن پڑھنے کی، مجھے فضول بات میں اور فضول بیٹھنے میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری کوئی بات آپ کو دل پہ لگ جائے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں تو میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اس لیے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس کا بھی خلاصہ کیا۔ پھر کہے بیٹا جب تجھے شوق ہے، تو جاننا چاہتا ہے، تو ایک اور بات تجھے بتاؤں۔ رمضان میں جب روزہ کھولتے ہیں نا، اذان پہ میں افطاری شروع کرتا ہوں، اذان ختم ہونے سے پہلے نیچے آ جاتا ہوں، مؤذن صاحب کے رائٹ طرف میری ایک جگہ ہے، وہاں میں بیٹھتا ہوں، مغرب اوابین وغیرہ اللہ کا قرآن
ہمیشہ وہاں سے تراویح پڑھ کے اٹھتا ہوں. 51 سال ہو گئے, کبھی بھی دوسری صف میں تراویح نہیں پڑھی, کبھی کسی کی پیٹھ مجھے نظر نہیں آئی. 51 سال ہو گئے. کہاں پر ہے؟ آپ کے صورت میں. اللہ نے نوازا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن آخرت سمجھ میں آ گئی. مزہ آ رہی ہے کہ بہت مزہ آ رہی ہے. قرآن شریف کی تلاوت میں تو کیا لذت آوے, کیا مزہ آوے. عصر کی اذان ہوئی, فوراً اٹھ کے چلے گئے. بولے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی صف میں. پھر کہا بیٹا 51 سال کے قریب ہو گئے, پہلی صف بھی نہیں چھوڑتا ہوں. سن کر تو میں نے کہا آپ تو عجیب و غریب استقامت کی بات کرتے ہو. کہا بیٹا اصل استقامت ہے پابندی, اخلاص, استقامت, اللہ کو راضی کرنا. میں نے کہا تھوڑا سا آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ جتنا اشتغل کرتے ہو, مجاہدہ کرتے ہو, یہ مشکل ہے. تو کہا مشکل نہیں ہے, کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. کوئی کرنا چاہے, کوئی دل پر لے لے. پھر کہا بیٹا جو دل پر لے لے وہ سب کام آسان ہوتے ہیں, اور جو دل پر نہ لے وہ سب کام مشکل ہوتے ہیں. صبح کا ناشتہ دل پہ لے لیا تو آسان, دوپہر کا کھانا دل پہ لے لیا تو آسان, رات کا کھانا دل پہ لے لیا تو آسان, جاب پہ جانا, بزنس کرنا دل پہ لے لیا تو آسان, موبائل چلانا دل پہ لے لیا تو آسان, وقت پہ چائے پینا دل پہ لے لیا تو آسان, روزانہ غسل کرنا دل پہ لے لیا تو آسان, موبائل کو چارج میں لگانا دل پہ لے لیا تو آسان. تو جو چیز دل پر لیتے ہیں نا وہ آسان ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اللہ کا قرآن دل پہ لے لو, اللہ کے دین کی محنت کو آپ دل پہ لے لو, تو یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اکثر آپ کا جمعرات میں قرآن ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ قرآن میرا مرکز پہ ختم ہوتا ہے. دیکھا کہاں؟ سورت مرکز پہ. بولے ہاں اکثر سورت مرکز پہ. دیکھا دکان؟ بولے وہ ٹائم سے بیٹا جب میری یہ بیکری تھی اس وقت سے ہم بیکری بند کر دیتے تھے, مرکز کا وقت. ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں, بولے پورا اسٹاف مرکز پہ ہوتا ہے, بند کر دیتے ہیں. مغرب سے عشاء اللہ کے دین کی بات سنتے ہیں, اللہ کے گھر میں اپنا وقت گزارتے ہیں. کان کے راستے سے جو بات دلوں پہ جاتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. اچھی بات کا اپنا اثر ہوتا ہے, جب بری بات کا اثر ہوتا ہے, گانے کا اثر ہوتا ہے, فضول بات کا اثر ہوتا ہے, تو اچھی باتوں کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. ساری بات سن کر کے ایک بات دل پر لگی کہ ہمیں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے ہم زندگی گزار نہیں پائے. زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہم نے ضائع کر دیا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں تو 25 سال ہوئے, 20 سال ہوئے, 30 سال ہوئے. او میرا عزیز 20-22 سال زندگی کا 1/3 ہے. زندگی کے 3 حصے کرو, عام طور پہ 60-70 کے درمیان. تو 22-23 سال تو زندگی کا 3 حصے کرو تو تیسرا حصہ ہو گیا. ہم میں سے اکثروں کا تیسرا حصہ تو گزر گیا. کتنے دوسرے حصے میں, اور وہ بھی پتہ نہیں کون سی گھڑی آخری گھڑی ہوگی. ایک تو یہ بات ہو گئی. آج جمعہ میں ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا, آپ کے سورت کی ایک دوسری داستان آپ کو سناؤں. کھانا کھا لیا, ایک شخص نے کہا مولانا اگر آپ 5 منٹ مجھے مسجد میں دے دیں تو بہت بہتر ہوگا. 5 منٹ. میں نے کہا یہی بات کر لے تو کیسا ہے؟ بولے تھوڑا مسجد میں آ جاؤ نا مولانا. 5 منٹ. نیک آدمی, دیندار آدمی. میں چلا گیا مسجد میں. تھوڑی دیر میں ان کے 3 بیٹے آ گئے, ایک بیٹی 2 بیٹا. چھوٹی 9-10 سال کی بیٹی, 8 سال کا بیٹا, 5 سال کا بیٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. مولانا آئندہ کل میں افریقہ جماعت میں جا رہا ہوں. میری چھوٹی بچی ہے, 2 چھوٹے بچے ہیں. میری اہلیہ حمل سے 5واں مہینہ ہے. آپ ذرا بچوں کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے خوشی خوشی اجازت دے. بیوی بھی روتی ہے, امی ابا کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ, بچے کو دیکھ کے تو میرا دل ٹوٹ گیا ایک دم. کہا یہ بچی, میں نے کہا کیا کرتی ہے؟ 10 سال کی. ارے 11 پارے کی حافظہ ہے. میں کہا باپ اللہ کے دین کی محنت میں لگا ہوا ہے, فوراً اپنے بچوں کی فکر کر رہا ہے. بچے اسلامی لباس میں نظر آئے. بیٹی کیا کرتی ہو؟ تو 11 پارے میں حافظہ ہوں. ابو جائیں 4 مہینے میں؟ ابھی آ جائیں گے, 4 مہینے تو ابھی نکل جائیں گے. خاموش ہو گئی, کوئی جواب نہیں دیا. 8 سال کے بیٹے کو میں نے پوچھا
کہ بیٹا ابو جائیں 4 مہینے جماعت میں، بھی خاموش ہو گیا۔ 5 سال کے بچے کو پوچھا ابو جائیں جماعت میں؟ تو کہتا ہاں ہاں جاؤ جاؤ جاؤ۔ اس کو پتا نہیں ہے، تو جب 2-3 دن بعد چلے جائیں گے، پھر ابو یاد آئیں گے، اس وقت اس کو پتا چلے گا۔ اس وقت میرے دل میں احساس ہوا کہ ثاقب ایسی تو دنیا میں کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، گجرات کی ابھی فورن میں کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، کیا قربانیاں لگتی ہے، تب جا کے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے۔ خود میں نے دیکھا، ابھی جب میں چلے میں جا رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا 6 سال کا، وہ ایک دم دوڑتا ہے اور رونے لگا، وہ مجھے بھی لے جاؤ مجھے بھی لے جاؤ۔ میں نے کسی طرح سمجھا کر اس کو مسجد میں بھیجا اپنے والد صاحب کے پاس، اور جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو ایک دم میرا بھی دل ٹوٹ گیا۔ دیکھا کہ اہلیہ رو رہی ہے، امی رو رہے ہیں، اور یہ رو رہا ہے۔ میں سمجھا کہ ابھی جب یہ واپس آئے گا تو روئے گا۔ پھر میں نے میرے بڑے بیٹے کو پوچھا، میں نے بولا یہ روتا تھا ابو لبابا؟ بولے ہاں، آپ گئے تو یہ مدینہ جنرل اسٹور ہے، یہاں بیٹھ کے بہت روتا تھا۔ پھر جب یہ سمجھ گیا اب تو میرے ابو آئیں گے نہیں، چلے گئے، پھر اس کا رونا بند ہوا۔ ایسے ہی اللہ کا دین زندہ ہو جاتا۔ ارے مولانا اس طرح رو کے رلا کے جانے کی کیا ضرورت؟ او میرے عزیز، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ لوگ فورن میں 20-20 سال گزار دیتے ہیں، 10-10 سال گزار دیتے ہیں، پھر ان کے بچے حافظ عالم بنتے ہیں۔ دیکھا میں نے، یہ جتنوں کا بیرون میں وقت لگتا ہے نا فورن میں، اکثر ان کے بچے مجھے حافظ عالم نظر آتے ہیں۔ میں سروے اپنے نوساری میں بھی غور و فکر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں 10 میں سے 7 کے بچے حافظ عالم نظر آتے ہیں۔ کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی خانقاہ چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں برکتیں دے دیتے ہیں۔ چائے میں جتنی شکر ڈالو نا اتنی چائے میٹھی ہوتی ہے۔ بولے مولانا آپ کیا کہتے ہو، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ میں بھی خاموش۔ دل تو میرا بھی ٹوٹ گیا اس کو دیکھ کے، ان کے بچے کو دیکھ کے۔ دل تو کہہ رہا تھا ابھی کہہ دوں مت جاؤ۔ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ تو کہا میں نے ذمہ داروں سے کہا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو ذمہ داروں نے کہا یہ مسئلے تو پوری زندگی چلنے والے ہیں، تھوڑا ہمت کر کے چلے جاؤ۔ تھوڑا بچے اللہ کے سامنے روئیں گے، بیوی روئے گی، آپ روئیں گے، انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ بچوں کو بھی تو پتا چلے گا پالنے والا باپ نہیں ہے، اللہ ہے۔ بیوی کو بھی پتا چلے گا بغیر شوہر کے بھی زندگی گزر سکتی ہے، شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بچوں کو بھی تو پتا چلے باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور باپ بھی جب سیدھا سادہ کھانا کھائے اس کو بھی پتا چلے کہ بیوی کے ہاتھ کا کھانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک کو ایک دوسرے کی قدر ہوگی، گھر میں ایک ڈسپلن کا ماحول قائم ہوگا، ایک بہترین ماحول قائم ہوگا۔ یہ ہمارے نوساری سے ایک جماعت گئی تنزانیہ، جا کر آئی، ابھی 3 ساتھی رکشہ چلانے والے گئے۔ میں نے پوچھا ایک کے بارے میں امیر صاحب کو، امیر صاحب وہ کیسے گئے؟ امیر صاحب کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہا بیٹا وہ رکشہ بیچ کے گئے، آگے کیا کریں گے وہ کچھ پتا نہیں، اللہ بھروسہ، رکشہ بیچ کے گئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی جب میں نے ان کو، ایک تو چچا جو رکشہ بیچ کے گئے تھے، یا دوسرے چچا رکشہ والے، وہ جامع مسجد کی سیڑھی چڑھ نہیں پا رہے، ہم ان کے استقبال میں کھڑے، 2 آدمی نے ان کو پکڑ کے چڑھایا۔ میں نے پوچھا یہ تنزانیہ جا کے آئے، یہ افریقہ جا کے آئے؟ بولے ہاں یہ افریقہ جا کے آئے۔ اس وقت دل ٹوٹ گیا کہ طلب ہوتی ہے تو اس عمر میں بھی خدا قبول کرتا ہے، اور اندر کی طلب نہ ہو اور جانے کا شوق نہ ہو، میں تو نہیں جا سکتا۔ جب اندر کا ارادہ نہیں ہے سارے راستے بند ہے، عین جوانی ہے انسان جا نہیں سکتا، اور اندر کا شوق، اندر کا جذبہ۔ ایک شخص کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں تکلیف ہے، ٹوپی بیچ رہے، وہ بھی وقت لگا کے آئے۔ ابھی ان سے ملاقات ہوئی مرکز پہ، وہی آگے آگے مجھے نظر آئے۔ 2 ہفتے سے ان کی جماعت والوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ایمان اور یقین کی بات کر رہے ہیں، کیا نورانیت ہے ان کے چہروں پر، کیا اپنا وقت وصول کر کے آئے، وقت کی قدر کر کے آئے۔ میرے دل میں آیا کہ یار میں ایک چٹھی بناؤں، کچھ اللہ سے مشورہ کر لوں۔ میں نے کہا رکو ایک چٹھی بناتا ہوں، جانا بہتر ہے نہیں جانا بہتر ہے، 2 چٹھی بنائی۔ کہ اللہ اس میں کچھ خیر ڈال دے ان کے لیے، یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دین کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو دل کہتا ہے کہ وہ جانا بہتر ہے، وہ چٹھی کھلنی چاہیے۔ اور ان کی فیملی اور بچوں کی طرف دیکھتے ہیں
تو وہ نہیں جانا بہتر ہے, وہ چٹھی کھلنی چاہیے. میں خود کشمکش میں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کروں. چٹھی ڈالی, 5 سال کے بچے کو کہا چٹھی اٹھاؤ, اٹھا کے اس نے کھولا, اس میں لکھا تھا جانا بہتر ہے. انہوں نے کہا مولانا جانا ہی بہتر ہے, ورنہ اعمال میں سستی آ جاتی ہے, یہ گشت سب آگے پیچھے ہو جائے گا. چلا جاؤں گا, وقت اچھی جگہ لگ جائے گا, اور پھر ایک ہمت آئے گی, ایک ایمان میں پاور آئے گا, نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا, اللہ کے دین کی محنت کروں گا. جب باپ کا جذبہ دیکھا, دوبارہ میں بچوں سے مخاطب ہوا. میں نے کہا بیٹی ایک بات سن, دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا, جن کو نماز نہیں آتی. اگر تیرے ابو بھی اگر نہیں جائیں گے تو یہ بتاؤ ان کو کلمہ کون سکھائے گا؟ یہ تیرے ابو افریقہ کے جنگلوں میں جائیں گے, افریقہ کے علاقوں میں جائیں گے, بنجر بستیوں میں جائیں گے, ایسے ماحول میں جائیں گے, تو بچے ان کو کوئی کلمہ سکھائے گا, نماز سکھائے گا؟ پھر وہ تیار ہوئے. آپ خوش ہیں نا؟ بولے جی خوش ہے. پھر 8 سال کے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا تو بڑا ہو کے تو بھی جائے گا نا, ابو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کتنے خوش ہوں گے, اللہ کی مدد تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوگی. ان کو سمجھایا. پھر میں آ کر بائک پہ بیٹھا, میں اپنے اوپر بھی قابو نہ رکھ سکا. ثاقب کیا قربانی دی تو نے, کیا کیا اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے حافظ بھی نہیں, عالم بھی نہیں, قاری بھی نہیں, مفتی بھی نہیں, لیکن اندر کی طلب خدا ہی نے قبول کرتا ہے. تو کچھ طلب کی بات ہوتی ہے اندر کی. زندگیاں گزر جاتی ہے, زندگی گزارنا کمال نہیں ہے, زندگی بنانا کمال ہے. وقت کو وصول کرنا کمال ہے, اللہ کے لیے کچھ کر کے جانا کمال ہے. شادی کے دن دولہا خوش ہوتا ہے, کیوں؟ گھر تیار ہے, کھانے کا انتظام ہو گیا ہے, کمرے کا انتظام ہو گیا ہے, فرنیچر لگ گیا ہے, اب بیوی کا انتظار ہے, دولہا خوش ہے. اور اگر کمرہ ہی تیار نہ ہو, بیڈ روم تیار نہ ہو, کھانے کا انتظام نہ ہو, پیسے نہ ہو, کھانا نہ ہوا ہو, دعوت دے دی ہے, کھانا انتظام ہی نہیں ہو رہا ہے, پیسے کا نظام ہی نہیں ہو رہا ہے, وہ دولہا بے چین ہو جائے گا, اپنی عزتوں کے بارے میں تڑپ جائے گا. بالکل اس طرح جس نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے, انہیں اللہ کی ملاقات کا شوق آتا ہے کہ جب وقت آئے تو ہم چل دیں, اپنے اللہ سے ملاقات کر لیں, اپنے اللہ سے مل لیں. انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اور جس طرح دولہے کی تیاری نہ ہو, جس نے آخرت کی تیاری نہ کی ہو, نبی کے طریقوں سے اس کی زندگی کوسوں دور ہو, اس کے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکلتے ہو, اس کے گھر میں ہر چیز کا مذاکرہ ہوتا ہو سوائے ایمان اور یقین کے اور اللہ کے دین کے, گھر والوں بچے ایک گیروں کے طریقوں پر زندگی گزار رہے ہو, ان کا اسلامی لباس نہ ہو, ان کا کلچر صحیح نہ ہو, ان کی زندگی صحیح نہ ہو, انگریزی بال کٹے ہوئے ہو, صرف انگریزی کی طرف توجہ ہو, مکتب کی, مدرسے کی اور اللہ کے دین کی تعلیم سے بہت دور ہو, اور ماں باپ بھی بچوں کی صرف دنیا کا سوچتے ہو, ان کی قبر کا, ان کی آخرت کا ماں باپ بھول چکے ہو, پھر وہ بات بنتی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صحابہ کرام نے ہر موقع پہ قربانی دی, جان دینا پسند کیا, لیکن ایمان پر آنچ آ جائے صحابہ نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا. کیا قربانی صحابہ کرام کی. یہ تو چلے 4 مہینے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں. تفصیل طلب واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کا. کیا عجیب اور غریب واقعہ. بڑے صحابہ میں سے, کبار صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے, وقت کے بادشاہ ہیں, آپ کی خلافت ہے, آپ کا دور ہے. آپ نے ایک جماعت تیار کی اور ملک روم کی طرف بھیجا کہ روم چلے جاؤ, تاکہ روم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. روم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ, اسلام پیش کرو روم والوں کے سامنے. جب یہ حضرات روم پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا, عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو, اور گرفتار کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام طاغیہ تھا, ان کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. تو اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے, یہ محمد کے صحابہ میں سے. بادشاہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کیسے ہوتے ہیں, کیا بات ہوتی ہے, یا کوئی دشمنی ہوگی.
تو باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ یہ محمد جو ہے نا ان کے صحابہ میں سے عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ. بادشاہ نے کہا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں آپ کے سامنے پیشکش کرتا ہوں, آپ عیسائی بن جاؤ, نصرانیت قبول کر لو. کیا دوں گا آپ کو پتہ ہے؟ یہ روم ہے نا, روم اتنا بڑا ملک, آدھا آپ کا آدھا میرا, 50% بادشاہت آپ کی, 50% میری. کتنی بڑی آفر, آدھی پوری بادشاہت دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ تو روم کی آدھی بادشاہت کی بات کرتے ہو, یہ روم اور یہ پورے عرب کی بادشاہت بھی مجھے مل جائے تو میں ایک پلک جھپکنے کے برابر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. صرف پلک جھپکنے کے برابر اسلام کو میں قربان نہیں کر سکتا, اسلام کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تم آدھی بادشاہت کی بات کرتے ہو. اسلام کے مقابلے میں خلاصہ یہ ہے, واقعے کا خلاصہ, کوئی چیز ہمیں آگے پیچھے نہیں کر سکتی. بادشاہ کو تو آ گیا غصہ, روم کا بادشاہ, لوگ اس کی بات ٹالتے نہیں, اس کی بات مانتے ہیں, اور بادشاہ کی طرف سے تھوڑا انعام ملے تو لوگ پھول جاتے ہیں. یہاں پوری آدھی بادشاہت دے رہا ہوں اور یہ تیار نہیں لینے کے لیے, انکار کر رہے ہیں, تو میں آپ کو قتل کر دوں گا, جو مرضی کر لو, اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کے دین سے میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا ان کو سولی پہ چڑھا دو. ان کو سولی پہ چڑھا دیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب سولی پہ لٹکاتے تھے تو نیچے کوئی ٹیبل وغیرہ رکھ دیتے تھے. جب ٹیبل ہٹاتے تھے تو وہ گر جاتا تھا, انتقال ہو جاتا تھا. اب ٹیبل رکھ دیا گیا, تقریباً ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, اور تیر انداز کو بلایا, رومات کو, ماہر تیر انداز کو, اور کہا ہاتھ بھی ان کے لٹکے ہوئے ہیں, ان کے پیر بھی لٹکے ہوئے ہیں, آپ ایک کام کریں, تیر چلائیں جو ان کے ہاتھ کے آس پاس سے گزرے, ان کے پیر کے آس پاس سے گزرے, لیکن ان کو لگے نہیں, خوف آئے, موت سامنے دکھے. اور تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کیا. ان کو بھی پتا تھا کہ ابھی انتقال ہو جائے گا, یہ ڈول, یہ جو چیز نیچے رکھی ہے وہ ہٹا لو تب بھی انتقال ہو جائے گا, تیر زیادہ لگے تب بھی انتقال ہو جائے گا. دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ رکے ہوئے ہیں اور اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نصرانی بادشاہ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور تیر چلنا شروع ہوئے. کوئی ہاتھ کے ادھر سے جاتا, کوئی ادھر سے جاتا, کوئی پیر کے ادھر سے جاتا, کوئی پیر کے ادھر سے جاتا. جب تیر چل رہے تھے تو بادشاہ نے کہا عبداللہ ابن حذافہ, میں آپ کے سامنے پھر نصرانیت کو پیش کرتا ہوں, قبول کر لو. وہ پہلے والی آفر اپنی باقی ہے. تو کہا نہ, نصرانیت قبول نہیں کر سکتا, نصرانی نہیں بن سکتا. کہ ایک کام کرو, ان کو اتار لو, تھوڑا سا اور بڑی سزا ان کو بتاتا ہوں. ایک دیگ لاؤ, عربی میں قدر کہتے ہیں دیگ کو, قدر لاؤ, دیگ لاؤ, اس میں پانی ڈالو. پانی ڈالا گیا. جب پانی کھولتا ہوا تیار ہو گیا, سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی مجھے ڈلوا دے گا اس میں اور میں جل کے بھون جاؤں گا میں. اللہ اکبر. جس کے سامنے موت ہوتی ہے نا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے. فیملی, بچے, کیا نہیں ہوتا انسان کے ساتھ, کام کاج کیا نہیں لگا ہوا ہوتا. جب وہ ایک دم پانی کھولنے لگا, مسلمانوں میں سے 2 قیدیوں کو لایا گیا, اور ایک قیدی کو ان کے سامنے وہ دیگ میں ڈال دیا, مسلمان قیدی کو. اب وہ تڑپنے لگا, بیچارہ جلنے لگا, اندر پانی گرم لگنے لگا. پھر اشارہ دیا کہ ان کے بعد آپ کا نمبر ہے. پھر کہا قبول کرتے ہو نصرانیت؟ نا, نصرانیت تو قبول نہیں کر سکتا. ایک دم جلال آ گیا بادشاہ کو. کہا ان کو بھی لے جاؤ, ان کا نمبر ہے, ڈال دو دیگ میں. ایک دم ناراض ہو گیا بادشاہ. ان کو لے جایا گیا. قریب تھا کہ ان کو دیگ میں ڈال دیتے, بکا, انہوں نے رونا شروع کر.
تو جو دیگ میں ڈال رہے تھے انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ. بادشاہ کو ساری داستان سنائی کہ وہ تو رو رہے ہیں, لاؤ ان کو میرے پاس. اور کہا میں تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نصرانیت قبول کر لو, اب آپ رو رہے ہیں, قبول کرتے ہو نصرانیت؟ کہا نہیں, نصرانیت تو قبول نہیں کر سکتا. رو کیوں رہے ہو؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے, میرے پاس ایک ہی جان ہے, کاش میرے جسم پہ جتنی بال ہے اتنی جانیں ہوتی تو آج وہ ہر جان اللہ کے دین پر قربان کرتا. اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے میرے پاس جو میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں, اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے 3 دن لگانے کے لیے, چلہ لگانے کے لیے, 4 مہینے لگانے کے لیے, کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے, معمولات کی پابندی کے لیے, قرآن شریف کی تلاوت کے لیے, دین کے کاموں کے لیے, گشت کے لیے, ملاقاتوں کے لیے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد بہت افسوس ہو. اور یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ موت سامنے ہے, پھر رو کیوں رہے؟ ایک جان ہے وہ چلی جائے گی, کاش جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی, اتنی مرتبہ مجھے دیگ میں ڈالا جاتا اور اتنی مرتبہ ہمیں شہید ہوتا. اس جواب سے نصرانی بادشاہ متاثر ہوا. یہ بات اس کے دل پہ لگی. ابھی تک تو غصے ہو رہا تھا, یہ بات دل پہ لگی. اس نے کہا ایک کام کرو, آپ یہ سب تو میری بات مانو گے نہیں, صرف میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. کہا اگر میں آپ کے سر کا بوسہ لوں گا تو یہ سارے مسلمان اتنے سب قیدی ہیں, ان کو بھی چھوڑ دو گے؟ تو کہا ان کو بھی چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے, روم کا بادشاہ طاغیہ. میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں اس کی پیشانی کا بوسہ لوں, لیکن اگر میں بوسہ لے لوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, مسلمانوں کی جان بچ جائے گی. اتنے بیچارے قیدی لوگ ہیں, جب ان کو ڈالیں گے تو ان کو بھی ڈالیں گے, مسلمان قیدیوں کو, بیچارے اتنوں کی جان بچ جائے گی. دل نہیں مان رہا ہے بوسہ لینے کو, دل ٹوٹا ہوا ہے, لیکن مسلمان قیدی یاد آ رہے ہیں. پوچھا چھوڑ دے گا؟ انہیں سب کو چھوڑ دوں گا. یہ قریب گئے, اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. دل ٹوٹا ہوا ہے, میں نے اللہ کے دشمن کی پیشانی کا بوسہ لیا, لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی میں اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا. مسلمان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا. یہ لوگ جمع ہو کر کے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ساری داستان سنائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سننے لگے. اچھا ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, خلاصہ یہ کہ آپ اسلام سے نہ ہٹے, پھر کیسے چھوڑا آپ کو؟ تو دل ٹوٹا ہوا تھا. کہا بوسہ لینے کی باری آئی. اس نے کہا بوسہ لے لو, سب کو چھوڑ دوں گا. مسلمان قیدیوں کے لیے میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے مسلمان ہیں نا یہاں, ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لے. ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور میں خود کھڑا ہوتا ہوں اور میں پہلے بوسہ لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اکراماً آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. جتنے مسلمان تھے وہ بھی کھڑے ہوئے اور سب نے مل کر کے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. اس سے جو ان کے دل کے اوپر ایک غم تھا وہ غم ہلکا ہوا. اللہ اکبر. جتنے بھی حالات آ رہے ہیں یہ ہل نہیں رہے, تو اینڈ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ. ہر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن نظر اللہ پر ہے. پتہ ہے ایک ہی جان ہے, ایک ہی زندگی ہے, دنیا سے جانا تو ہر ایک کو ہے. وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے, اپنے اسلام پر ڈٹے رہے, اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. پیارے نبی کی صحبت ملی تھی, ایمان بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. کامیابی نے قدم چومے, پھر تو آپ تقریباً مدینہ منورہ تشریف لائے, مسلمانوں کا سارا لشکر بچ گیا. پھر آپ کا اکرام ہوا اور آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ, اتنے بڑے آدمی آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. اور اس زمانے میں جو مسلمان وہاں تھے, پتہ نہیں اس میں سے کتنے صحابہ ہوں گے, وہ سب آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بھی بخش دی. اور وہ رومی بادشاہ جو طاغیہ تھا نا, وہ اندر سے ہل کر کے رہ گیا کہ اللہ اکبر, یہ پیارے نبی کے صحابہ کی کیسی جماعت ہے.
اور یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے دین پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. عملی دعوت بھی پیش کر دی. میرے عزیزو، اللہ کے دین کے خاطر چلتے چلتے تھوڑے بہت حالات آئے، تکلیف آئے، اس کو برداشت کر لیا جائے، لیکن اللہ کے دین کی محنت کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. نماز کو، ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے سے حالات آئے ہم دنیا کی طرف پھر جائے. فرمایا نہ، جو مرضی حالات ہو اللہ سے عافیت مانگنی ہے، حالات مانگنے نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ حالات آ جائے، حالات میں ہمیں جمنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نظر اللہ پر رکھنی ہے. انشاءاللہ جب نظر اللہ پر ہوتی ہے اللہ ساری مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے. حالات چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے. ہر زمانے میں حالات رہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات ہمیشہ آئیں گے. اگر حالات آنا بند ہو جائے تو پھر یہ آخرت ہو جائے گی، دنیا نہیں رہے گی. جو بچہ اسکول میں پڑھے گا ایگزام تو آتی رہے گی. ایسا نہیں کہ ایگزام نہیں آئے گی، ایگزام آئے گی. ایگزام آگے بڑھانے کے لیے آئے گی، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آئے گی. یہ دنیا کے جتنے حالات ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے. ہم سب لوگ تو مر جانے والے لوگ ہیں. دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مر جانے والے لوگ ہیں. بادشاہ تو اللہ ہے، شہنشاہ تو اللہ ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. جو مرضی حالات آ جائے انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو کبھی بھی پیٹھ نہیں بتائیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے. اس لیے پورا مجمع اس بات کو طے کرے. انشاءاللہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. مہینے میں 3 دن ہے، سالانہ چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، بیرون ہے، اندرون ہے. کتنے لوگ وقت لگا رہے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں، کیسی کیسی کوشش کر رہے ہیں. آج بروڑا سے ایک آدمی کا فون آیا، مولانا آپ سے ملاقات کے لیے آنے والا تھا لیکن معاف کرنا نہ آ سکا. میں نے بولا کیا وجہ ہو گئی؟ کہنے لگے ابھی میں جماعت میں سے وقت لگا کر آیا تو میں نے سنا کہ بنگلہ دیش میں کچھ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، عیسائیت قبول کر رہے ہیں، عیسائی لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو یہ بات میرے دل پہ لگ گئی. میں نے بھی گھر والوں سے مشورہ کیا کہ اللہ کا دین میٹ رہا ہو اور میں یہاں رہوں اچھی بات نہیں ہے. تو ابھی میری تشکیل ہو گئی. تو چاہے میں ابھی چلہ لگا کر آیا، میں اب بنگلہ دیش جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. آئندہ کل سے میں جا رہا ہوں، 13 تاریخ سے میں جا رہا ہوں، اس لیے آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، آپ میرے لیے دعا کرنا. ان کا فون رکھ کے پھر میرا دل ٹوٹ گیا کہ ثاقب دیکھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح قبول بھی کرتا ہے، اس طرح ان کے دن مسجد میں گزر بھی جاتے ہیں، اس طرح ان کو تہجد اشراق چاش اوابین کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. 3-4 گھنٹے تعلیم سننا، ایمان اور یقین کا مذاکرہ، رات دن یہی مذاکرہ، دین سیکھنا، اللہ کے دین کو پہنچانا، لوگوں کو سمجھانا، منت سماجت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کا بھی اجتماع آ رہا ہے کچھولی میں 1, 2, 3 جنوری. تو میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے اور چاہت ہے، تمنا ہے کہ صابری مسجد میں اور اطراف میں ایسی محنت ہو جائے کہ پورے صورت میں سب سے زیادہ اگر کہیں کا مجمع ہو تو صابری مسجد کا مجمع. تھوڑا سا سمجھایا جائے 3 دن کے لیے. بھئی 3 دن ہم اپنے بزنس کو، اپنی جاب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ان کو سمجھائیں. آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو آپ آگے پیچھے کرتے ہو نا؟ وہ کہیں گے ہاں. اچھا آپ کے سگے بھائی کی شادی ہو تو آگے پیچھے کرتے ہو نا؟ کہیں گے ہاں. آپ کی خود کی شادی ہو تو کہیں گے پھر تو ہم 15 دن آگے پیچھے کر دیں. تو یہ اپنے خود کا مسئلہ ہے، آخرت بنانی ہے. تھوڑا سا اللہ کے دین کے لیے 2-2.5 دن کی اگر آپ چھٹی لے لیں، محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، دین سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک جگہ بہت شرک و بدعت ہے، بدعت کا بہت زور ہے، اور وہاں ایک آدمی عجیب و غریب قربانی پہ قربانی، بیرون اندرون، عجیب نیک. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حج عمرے بھی بہت کروائے. شاید ان کے اور ان کے بچوں نے ابھی 50 کے قریب تو حج عمرے کر لیے ہوں گے. حج عمرے کے سفر اللہ نے نواز بھی دیا بعد میں ان کو. ان کے بچے عالم بھی ہوئے، ان کا سال بھی لگا، قربانی بھی دی. ایک دفعہ میں نے پوچھا، میری تشکیل کے لیے آئے کہ مولانا کیا بہتر ہو کہ بیرون ہم لوگ ساتھ میں جائیں؟ میں کہا 2 بار آپ بیرون جاؤ گے؟ بولے ہاں، حج میں جا رہا ہوں، حج میں سے آنے کے بعد بیرون جاؤں گا. میں نے کہا آپ دعوت کے کام میں کیسے لگے؟ مولانا اجتماع میں گیا تھا 92 میں.
تو اب میں نیا آدمی، اجتماع میں اتنا کچھ سمجھ پڑتی نہیں، ہمارے یہاں ماحول نہیں، اجتماع میں تو میں شریک رہا، لیکن حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم کی دعا تھی، وہ دعا میں نے سنی نا تو میں اندر سے ہل گیا، میری سوچ چینج ہو گئی، اور اس وقت میں نے سوچا کہ یہ زندگی بیکار ہے اپنی جو گزار رہا ہے، گناہوں والی، غفلت والی، نافرمانی والی، یہ نہیں ہونا چاہیے، زندگی صحیح تو یہ ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے، وقت لگایا، آہستہ آہستہ دینی ماحول ہو گیا، بچے نیک بننا شروع ہو گئے، بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، پھر ان کا سال لگ گیا، پھر اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے بزنس کی راہیں کھول دی، پھر کئی حج عمرے کے سفر ہو گئے، پھر اللہ نے دنیا بھی بہتر بنا دی۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اور آج نوساری کی شورا میں سے کیا تھا 92 میں شرک و بدعت کے ماحول میں، اور ابھی کہاں ہے تو کہا شورا میں سے، کیسی محنت کریں، تو کچھ پتا نہیں ہے کہ ابھی اجتماع میں جا رہے ہیں، اجتماع میں تو جا رہے ہیں، ارے جا رہے ہیں، کیا پتا کوئی بات سمجھ میں آئی، کوئی بات دل پہ لگی، اور اللہ نے جو لگا دیا دین کے کاموں میں تو نسلیں نیک ہو جائے گی، بچے حافظ عالم نکلیں گے، اللہ دنیا قدموں میں ڈالے گا، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ مل کر کے ایک ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ، ایک محنت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگ یہاں سے زیادہ اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ کا نکاح ہے؟ 15 تاریخ کو کون سا دن آ رہا ہے؟ جمعرات، عشاء کے بعد۔ بھائی یہ 15 تاریخ کو حضرت مولانا عنایت اللہ کھروی صاحب کا بیان مسجد حسینیہ میں ہے، بھاٹینا مسجد حسینیہ، وہ تو آپ کے قریب ہے نا بھاٹینا، تو کوشش کریں کہ وہاں شرکت کریں انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ جمعہ کی رات بھی ہے، کچھ بات سن بھی لو، ذکر بھی ہوگا، مراقبہ بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، کچھ اللہ کے سامنے رونا بھی ہوگا، کیا پتہ کون سی بات دل پہ لگ جائے اور انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے ہونے والے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، دل کی تار اللہ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ میں اور میرا اللہ، آزو بازو والے نہیں، میرا میں اپنی قبر میں جاؤں گا، کیا پتہ ابھی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق دے دے، شاید ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لے، یا ہمیں بھی قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کی حاضری سے پڑھو، لا الہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا غیر نکل رہا ہے، الا اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ کیا پتہ کون سے وقت کا کیا ہوا ذکر اللہ کو پسند آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ 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 پڑھتے رہے، اپنی طلب بتائیں، ایک جذبے سے پڑھیں کہ آج ہی میرا دل اللہ اللہ کرتا ہو جائے، میرے بدن کا روح اللہ اللہ کرتا ہو جائے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند رکھیں، دل سے اللہ کو یاد کریں، بدن میں حرکت نہ ہو، ایک دم سکون سے دل اللہ کی یاد میں، ہماری توجہ دل کی طرف، دل اللہ کی طرف، دل میں اللہ کا نام پاک جم جائے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے کام بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، مجھے ولی بنانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے خدا کا نام کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی آپ نے ہم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا، اتنی دیر آپ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، دینی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اچھی اچھی باتیں سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت، چیزوں کی محبت دل سے نکال دیجئے۔ اللہ جی ہمیں طالب دنیا نہ بنائیے، طالب آخرت بنائیے۔ اللہ یہ دل آپ کی یاد سے اللہ مجلہ مصفہ نورانی ہو جائے، ہر وقت آپ کی یاد دل میں جم جائے، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، راتوں کی تنہائی کی مناجات کی لذت ہمیں مل جائے، قرآن پڑھنے کا شوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ قرآن کی لذت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، وہ قرآن پڑھنے کا مزہ اور وہ چاشنی جیسی لذت اور وہ دھیان اور وہ توجہ اور وہ شوق اور وہ آپ کے قرآن کے لیے وقت۔ اللہ دل ہل گیا جب سنا کہ ایک باری کے پاس بیٹھ کے 2000 قرآن پڑھ لیے، 92 سے روزانہ ایک ایک منزل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے آس پاس ہم سے ملنے جلنے والے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، ایک ہم ہی ہیں کہ ناقدرے ہیں، قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، زندگیاں غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، موبائل کے چکر میں گزار دی، چائے پیتے پیتے گزار دی۔ اے اللہ 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 آپ نے ہمیں سمجھ بھی دی
لیکن اس کے باوجود ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ اللہ آج کی مجلس میں وہ بزرگ کے صدقے طفیل کچھ قرآن کی لذت ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی دے دے، قرآن کا عاشق ہمیں بھی بنا دے، قرآن کا دیوانہ ہمیں بھی بنا دے۔ اللہ ہم بھی روزانہ 2-3 پارے پڑھ رہے ہو، اپنی آخرت بنا رہے ہو، اللہ کہتے کہتے سنتے سنتے لمبا عرصہ گزر گیا، رب توفیق نہیں ہو رہی ہے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ نحوست کی وجہ سے، کچھ غفلت کی وجہ سے۔ اللہ اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ جی وہ والد صاحب جو اپنے 3 بچے کو لے کر میرے پاس آئے تھے، آئندہ کل ان کا افریقہ کا سفر ہے، ان کے بچوں کو دیکھ کر کے میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ وہ جب گھر سے نکلیں گے تو کیسے گھر والے روئیں گے، بیوی کیسے روئے گی، یہ حمل سے ہے، 5 مہینے ہو چکے، کیا تکلیف نہیں ہوتی، ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اکیلے رہنا ہے، تو اور یہ 3 بچے آلریڈی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جی ہمیں بھی آپ دین کے کام کے لیے قبول فرمائیے، اللہ ہمارے اندر بھی وہ طلب پیدا فرمائیے، ہمارے اندر بھی وہ طلب پیدا فرمائیے۔ اللہ ان ساتھی کا نکلنا آسان فرما، گھر والوں کو اے اللہ ایک صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ جتنی جماعتیں آپ کے راستے میں کام کر رہی ہیں ان کے گھر والوں کی مدد فرما، کفالت فرما، انہیں کسی کا محتاج نہ فرما، ان کا، ان کے گھر والوں کا، ان کی نسلوں کا ایمان بنا، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، صابری مسجد والوں کو قبول فرما، دمبھال والوں کو قبول فرما، شرک و بدعات کا خاتمہ فرما، ایمان اور یقین کا اور توحید کا اور اللہ سے ہونے کا بول بالا فرما۔ اللہ ایک نظر پورے صابری پر ڈال دے، اللہ پورے دمبھال پر ڈال دے، یہاں کے مردوں کو دین کے کام کے لیے قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ دمبھال والوں کو پورے عالم والوں کے لیے نمونہ بنا دے، انہیں نمازی بنا دے، انہیں نیک بنا دے، دیندار بنا دے، مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں سے بچے حافظ عالم بنے، آپ کے ولی بنے، دین کے دائی بنے، اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اللہ یہ مجمع دور دراز سے آ گیا، اے اللہ لوگ کہاں کہاں سے آئے، آپ کے لیے آئے، آپ کی محبت میں آئے، اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے آئے۔ اے اللہ اللہ کچھ دین کی باتیں سننے کا مل جائے، ہم بھی کچھ اللہ کی طرف آ جائیں، ولایت کا نسبت کا نور ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں نواز دے، انہیں اپنا ولی عافیت سے بنا دے، قرآن کا شوق عطا فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، برکت والی حلال روزی عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جی اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ بار بار ہمارے لیے حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما، مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک چیز کی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں نمازیں کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے دھیان والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نمازوں کے بعد 2-3 منٹ ضرور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور اپنی دل کی باتیں اور آہیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے ایک ایک کی قبر کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہے سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا لے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔